زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے کہ تازہ پروگرام میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی، بریگیڈیئر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، دفاعی تجزیہ نگار تنظیم اسلامی، اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں تنظیم اسلامی کے رہنما خالد محمود عباسی صاحب۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جمہوریت، وہ جمہوریت جس کا راگ تمام سیاستدان الاپتے ہیں، وہ جمہوریت جس کا جو ڈنکا ہے وہ پوری دنیا میں بج رہا ہے، اور امریکہ بھی آزادی اور جمہوریت کی آڑ لے کر ہر ملک کے اوپر اپنا تسلط قائم کرنے کے درپے ہے۔ ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں جمہوریت چیز کیا ہے۔ پہلا سوال اس حوالے سے ہمارا یہ بنتا ہے، بیگ صاحب آپ سے سوال ہے کہ جمہوریت کی تعریف کیا ہے، جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم عیسی صاحب، جمہوریت کا نظریہ یا جمہوریت کا جو پہلا سوچ ہے وہ ہمیں ملتی ہے پلاٹو کے ہاں سے۔ اس کے ایک جمہوریت کا نظریہ پیش کیا تھا، لیکن یہ صدیوں تک ایک نظریے کی صورت رہی، اور کبھی بھی کسی بھی بستی میں یہ عملی شکل اختیار کی ہمیں نظر نہیں آتی۔ 1788 میں جب انقلاب فرانس رونما ہوا تو وہ اسے اصل میں کہتے ہیں جمہوری انقلاب بھی اسے کہتے ہیں، یعنی وہاں سے جمہوریت نے یوں کہہ لیجئے کہ عملی طور پر جنم لیا، اور اس کی وہ شکل سامنے آئی جو اب مختلف شکلیں بدلتے ہوئے جس کی اب یہ شکل آپ کے سامنے ہے جو آج موجود ہے۔ صحیح۔ پہلی بات تو ایک سمجھ لیجئے کہ جمہوریت کوئی نظام نہیں ہے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جو ایک نظام کے تحت ہے۔ جمہوریت بذات خود اس میں بہت سے ایسے پہلو ہیں جنہیں احسن پہلو کہا جا سکتا ہے، اچھے پہلو کہا جا سکتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں جو اسلامی احکامات کے بھی قریب ہیں۔ چند پہلو، مثلا انسانی حقوق کا معاملہ، حکومت کے بنیادی فرائض کا معاملہ کہ عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھے، تو اس طرح بعض اس میں بہت اچھی چیزیں ہیں۔ جمہوریت، جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے کہ جمہوریت ہے کیا، تو جمہوریت نام ہے اس طرز حکومت میں کہ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی پسند کے حکمرانوں کا چناؤ کریں۔ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، اس ووٹ ڈالنے کی صورت میں دو صورتیں ہیں جمہوریت میں ہیں، یعنی دو شکلیں ہیں، ایک پارلیمانی جمہوریت، ایک صدارتی جمہوریت۔ پارلیمانی جمہوریت میں لوگ اپنے علاقے کے ممبرز چنتے ہیں جو قومی اسمبلی میں جاتے ہیں یا صوبائی اسمبلیوں میں جاتے ہیں، اور قومی اسمبلی پھر اپنا ایک وزیر اعظم جو ہے، جو چیف ایگزیکٹو کہلاتا ہے، وہ چنتی ہے۔ براہ راست وزیر اعظم پارلیمانی نظام میں جمہوریت میں نہیں چنا جاتا۔ دوسرا طرز ہے صدارتی طرز حکومت، یہ بھی جمہوریت ہی کا حصہ ہے۔ اس میں لوگ براہ راست اور کہیں بلا واسطہ اور کہیں بالواسطہ ایک شخص کے لیے ووٹ دیتے ہیں، اور ایک شخص بطور صدر کے منتخب ہوتا ہے۔ وہ ایک شخص جو ہے اسے جو پاورز جو ہے ڈیلیگیٹ کی جاتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی کانسٹیچوئنسیز ہوتی ہیں، اس میں بھی اسمبلیوں کے ارکان جو ہیں عوام ہی منتخب کرتے ہیں، عوام ہی کی طرف سے ووٹ ہوتے ہیں، لیکن طرز حکومت میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر پارلیمانی نظام حکومت میں وزیر اعظم
پارلیمنٹ سے باہر کا آدمی منتخب نہیں کر سکتا اپنے لیے بطور پارلیمنٹری سیکرٹری کے، بطور وزیر مملکت کے، بطور وزیر کے. لیکن صدارتی طرز حکومت میں صدر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی یہ پارلیمنٹ سے باہر بھی جو ہے ٹیکنوکریٹس کو بھی لے سکتا ہے. اچھا، اس میں خالد عباسی صاحب میں آپ کو اس میں شامل کرنا چاہوں گا کہ جمہوریت کی جو تعریف ہے، جو کہ بڑی مستعمل بھی ہے، سنی جا رہی ہے، وہ بھی بتائیے، اور بتائیے کہ جمہوریت جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے. بیگ صاحب نے تو ایک خاکہ بیان کیا، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ جی، جو معروف تاریخ ہم نے سنی اور پڑھی اور جو بہت ہی جو عوامی سطح پہ بھی پہنچی ہوئی، جس کا ابلاغ ہوا ہے، وہ تو یہی ہے کہ جی عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے. جی، تو یہ ہے اس کا اصل خواب یا اس کا جوہر جو سامنے رکھا گیا ہے. اور جہاں تک اس تعریف کا تعلق ہے تو بہت ہی حسین خواب ہے، بہت ہی عمدہ بات ہے جو اس میں سامنے بظاہر نظر آتی ہے. تو لیکن یہ کہ ہمارے جو اسلامی تصورات ہیں اس میں جو اس میں متصادم چیز ہے وہ صرف حکومت ہے. اسلامی تصور میں حکومت صرف اللہ کی ہے. اچھا، باقی یہ کہ جب تک نبی تھے تو اللہ کے نمائندہ نبیوں کے ذریعے سے وہی اللہ کے ریپرزینٹیٹو ہوتے تھے، وہی خلیفہ ہوتے تھے، ان کے ذریعے سے اللہ کی حکومت نافذ ہوتی ہے. صحیح. اور اب انبیاء کا جب سے سلسلہ رکا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر، تو اب ان کی جو نمائندگی ہے وہ امت مسلمہ کے پاس ہے. تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی حکومت عوام کے لیے امت مسلمہ کے ذریعے. اچھا، تو یہ جو حکومت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اور بائی دا پیپل، کچھ آراء یہ بھی ہیں کہ یہ تو شرک ہے. جی، جب آپ اس میں گورنمنٹ کا لفظ مطلب اس میں خاص طور پہ جب شامل کریں گے کہ حکومت عوام کی ہے تو پھر تو یہ شرک ہے. لیکن اگر حکومت اللہ کی ہے اور اس کے بعد عوام کے لیے ہے اور امت مسلمہ کے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے ہے تو یہ شرک نہیں، یہ خلافت ہے. دراصل میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا. جی، اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ اصل میں دنیا میں جو مطلب جمہوریت کا تو ایک وہ افلاطون نے نظریہ پیش کیا تھا، لیکن وہ طرز حکومت کا قائم نہیں ہوا، بلکہ جو ارتقاء ہوا ہے وہ اس طرح تھا کہ پہلے تو قبائلی نظام تھا نا، ٹرائبز تھے، ان ٹرائبز کے سردار ہوتے تھے اور اس قبیلے کے لیے سردار کا حکم جو بھی تھا وہ حرف آخر ہوتا تھا. ٹھیک. اچھے سردار بھی ہوتے تھے جو اپنے قبیلے کو بڑے ایک عدل و انصاف کے ساتھ لے کر چلتے تھے اور اچھے کام بھی کرتے تھے. ظالم سردار بھی آیا کرتے تھے. پھر جب وہ شہری زندگی شروع ہوئی اور اجتماعی زندگی شروع ہوئی تو پھر بادشاہت کا ایک نظام آ گیا. بادشاہ ہوتے تھے، ایرسٹوکریسی ہوتی تھی، اس میں بھی وہی چیز رہی کہ بادشاہ جو تھے وہ اچھے بادشاہ بھی ہوتے تھے اور ایسے بادشاہ بھی ہوتے جو اپنے عوام کا بڑا خیال رکھتے تھے، عوام کی فلاح و بہبود کا کام کرتے تھے، اور ایسے بادشاہ بھی ہوتے رہے جو بہت ظالمانہ ایک نظام حکومت ہوتا تھا. اور جو خالد عباسی نے مثال دی نبیوں کی، تو نبی بھی جو بنی اسرائیل میں آتے رہے ان میں سے حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا ہے کہ اس میں قرآن حکیم میں بھی ذکر ہے کہ ان کو خلیفہ بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا داؤد کو، ان کے بعد ان کے بیٹے تھے اور حکومت. لیکن سارے نبیوں پاس حکومت نہیں تھی، ایسے نبی بھی تھے کہ ان کے اپنے جو ایک نظام تھا اس میں بادشاہ کوئی اور ہوتا تھا، نبی کوئی اور ہوتے تھے. نبی سے فرمائش کی تھی انہوں نے کہ ہمارے لیے بادشاہ بنائے کہ اس کے ساتھ ہم وہ کریں، تو ان کے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تھا. تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی اسی لیے بعض اوقات وہ نبی جب ان پر تنقیر کرتے تھے، ان کو برے کاموں سے روکتے تھے تو نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے یا نبیوں کی بات نہیں مانا کرتے، پھر ان پر عذاب آیا کرتا تھا. تو وہ تو ایک ارتقاء تھا، لیکن اس میں بنیادی چیز یہی آئی کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام ہی مطلب اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت کرتے تھے. اس میں وہ شرکیہ پہلو وہ آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو حاکم اعلیٰ نہ مانا جائے، تب اگر جیسے قرآن حکیم میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اگر اس آیت کو ایک اصول مانا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھا جائے گا، ہاں اس کے نیچے نیچے عوام جو ہے امرہم شورا بینہم ہے، مشاورت ہو سکتی ہے، مشاورت کے ذریعے جو بھی مباح کام ہیں ان میں آپ مشورے کے ذریعے سے اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، اور کوئی نظام
ایک طرح سے بنا سکتے ہیں، اس طرز حکومت بنا سکتے ہیں اس اللہ کے دین کے، اللہ کے دیے ہوئے نظام کے کوئی بھی طرز حکومت بن سکتا ہے آپ کا کوئی بھی خیال ہے؟ طرز حکومت بن سکتا ہے، لیکن نظام اللہ کا ہو، اللہ کی حاکمیت، اللہ اور اس کے رسول سے قدم آگے نہیں بڑھایا جائے گا، وہ حد ہے. چاہے وہ بادشاہت ہی کیوں نہ ہو. چاہے وہ بادشاہت تو یہ ہے نا کہ اسلام میں کسی خاص طرز حکومت کے بارے میں کوئی فائنل حکم نہیں ہے. جو بھی اولی الامر ہیں، مطلب اب اولی الامر جو ہے وہ عوام کی نمائندگی کے ذریعے آیا ہے یا کوئی شخص کسی اور ذریعے سے نہیں، کوئی، مثال کے طور پہ سر اس میں بڑا اہم، جی میں بتا رہا ہوں کہ کسی بھی ذریعے سے اگر اس کے ہاتھ میں اختیار آ گیا، مثال کے طور پر ہمارے یہاں مارشل لا لگ جاتے ہیں. ہاں، میں اسی پہ آ رہا تھا کہ آمریت اگر اللہ کے حکم کے تحت ہو تو ٹھیک ہے. اسی لیے میں اس کو بادشاہت میں محدود نہیں کرنا چاہ رہا ہوں نا، ایرسٹوکریسی ہے نا، ڈکٹیٹرشپ ہے. کسی شخص کے ہاتھ میں کسی طرح اس نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے. اچھا، اب وہ اپنے اس اقتدار کو استعمال کیسے کرے گا؟ قرآن حکیم میں ذوالقرنین بادشاہ کی مثال دی گئی ہے، وہ بادشاہ تھا لیکن اس کو مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے حاکم کے طور پر پیش کیا ہے کہ اگر جا کر اس نے کسی قوم پر غلبہ حاصل کیا تو قوم نے کہا کہ تم اگر اچھے کام کرو گے تو ہم تمہیں انعام و اکرام سے نوازیں گے، اور اگر تم غلط کام کرو گے تمہیں سزا دی جائے گی اور پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس حاکم اعلیٰ کی طرف، پھر تمہیں آخرت کا عذاب بھی ہوگا. تو اسلامی طور پر یا جو قرآن حکیم ہمیں دیتا ہے، قرآن حکیم اصول دیتا ہے ہمیں، ان اصولوں کے تحت کوئی بھی طرز حکومت بنایا جا سکتا ہے. اور اس کی جو بہترین مثال قرآن حکیم نے دی ہے کہ امرہم شورا بینہم، جو بھی جہاں پر واضح احکامات اللہ اور اس کے رسول کے نہیں ہیں اور وہ کوئی عمل، کوئی نیا معاملہ درپیش ہو گیا ہے، اس میں آپ اپنے باہم جو بھی ہیں اولو الامر جو ہیں وہ کوئی نظام بنائے گا کہ وہ کیسے لوگوں کی رائے لی جائے گی اور اس کے تحت پھر وہ اصول بنائے جائیں گے. دیکھیں، اگر نظری طور پر دیکھا جائے تو پاکستان میں کہہ سکتے ہیں نظری طور پر، عملی طور پر ہرگز نہیں، لیکن نظری طور پر پاکستان میں اسلامی جمہوریت ہے، کیونکہ پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپبلک ٹو اسلام قرآن اینڈ سنہ. اگر کوئی طرز حکومت کوئی طرز حکومت ہو، اگر وہ یہ طے کر لے کہ قرآن اور سنت کے تحت تمام قوانین وضع کیے جائیں گے اور اسی پہ چیف ایگزیکٹو کو بھی اسی پہ عمل درانا ہوگا اور چیف ایگزیکٹو بھی عدالت میں جواب دہ ہوگا اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، تب تو جمہوریت میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ ہو جو مغرب میں ہو رہا ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. جی بالکل، مغرب کا جمہوری نظام، جمہوریت بھی اس وقت دنیا میں رائج ہے، کہیں بھی اپنی اس خالص پیور شکل میں رائج نہیں ہے. جو کہ میں سمجھتا ہوں جس طرح جمہوریت کا آغاز ہوا تھا، آہستہ آپ جمہوریت کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جمہوریت پر آہستہ آہستہ، بلکہ آہستہ آہستہ نہیں کریں، بہت تیزی سے قبضہ کیا ہے سرمایہ دار نے. سرمایہ دار جمہوریت پر یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت آج کی جمہوریت سرمایہ دار کی قیدی ہے، سرمایہ دار کی کنیز ہے یہ وہ، اور سرمایہ دار اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام کا چہرہ بڑا خوفناک، بڑا پلید، بڑا قابل نفرت تھا اور یہ بنانے والے سمجھتے تھے کہ اس نظام کو دنیا قبول نہیں کرے گی، لہٰذا انہوں نے جمہوریت کو بطور ڈال کے، بطور نقاب جمہوریت کا پہن لیا. کیونکہ میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جمہوریت میں بعض اچھی چیزیں ہیں، وہ نقاب پہن کر اس وقت جمہوریت کو استعمال کر رہے ہیں، سرمایہ دارانہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ جمہوریت جو مغرب میں ہے یقیناً شرک ہے. اچھا باسی صاحب، جمہوریت جو ہے کیا اس کی خامیاں اور خوبیاں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بہت ہی اس وقت جو ہے نا ایک الجھے ہوئے مسائل میں سے ہے، کیونکہ ایک طرف اس پہ کفر و شرک و سراسر باطل ہونے کے فتوے ہیں جی، اور دوسری طرف اس کے سراسر جو ہے عین حق ہونے کے فتوے، صحیح، بہت ایکسٹریم کیا رہا ہے. تو تھوڑا سا اس کو ذرا باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جو دودھ ہے اس کے نام پہ زہر بک رہا ہے، صحیح، اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے کمپنیاں ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ دودھ کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، اس لیے ہم دودھ کو برا نہیں کہہ رہے، ان کمپنیوں کو برا کہہ رہے ہیں کہ جو دودھ کے نام پر زہر بیچ رہی. صحیح. تو بس سمجھ یہ لیجئے کہ جمہوریت خود کوئی بری بات نہیں ہے، نہ کوئی بری شے ہے، اس کے نام پر ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک دجل ہے جو دنیا میں برپا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس پورے تصور ہی کو برا کہہ رہے ہیں.
تو اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت فی نفس سے ہی کوئی بری شے نہیں ہے، بلکہ بہت سے اعتبارات سے ہمارے مذہب، ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو اجماع کا تصور ہے تو وہ سوائے اکثریت کے آراء کو جمع کرنے کی اور کیا ہے؟ تو یعنی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اعتماد کرتے ہوئے ایک شخصی خلافت کو اجتماعی خلافت میں تبدیل کیا اور اجماع کو وہ حیثیت دی۔ صحیح، جو ایک خلیفہ کے پاس جو اتھارٹی ہوتی ہے، اللہ نے وہ اتھارٹی اجماع کو دے دی۔ صحیح، اور سبیل المومنین کو گویا بالکل ایک ایسے یعنی ایک قانون کی درجے کی شے قرار دیتے۔ تو یہ تو سب سے پہلے اللہ نے کیا، صحیح، اور شیطان نے پھر اس کو حاکمیت کو عوامی بنایا۔ اللہ نے پہلے نبوت و خلافت کو عوامی بنایا، شیطان نے بعد میں حاکمیت کو عوامی بنایا۔ تو جھگڑا جمہوریت اور خلافت کا نہیں ہے، بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اس بحث میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ جھگڑا ہے خلافت اور حاکمیت کے درمیان، خلافت، صحیح، اور حاکمیت کی جو بھی صورت ہو، وہ جمہوری صورت ہو یا شخصی صورت ہو، وہ ممنوع ہے، وہ شرک ہے۔ اور خلافت کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو صورت رہی ہے، وہ جو فارم آف گورنمنٹ کے اعتبار سے وہ بالکل بادشاہ والی رہی ہے۔ لیکن یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اصل حقیقی خلافت ہے، اس کی جو صورت ہے وہ عوامی ہے، وہ جمہوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے خلفائے راشدین، جن کا اگرچہ کہ ایک محفل میں جو ہے وہ معاملہ ہوا اور اس میں ان کی چناؤ ہوا، لیکن اس کے بعد عوام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تب وہ خلیفہ بنے۔ اور اس کے بعد جو لوگ، نہیں، آپ جو خلافت راشدہ میں جو بھی چاروں خلفاء کی جو تقرری کا معاملہ ہوا ہے، آپ اس کو جمہوریت سمجھتے؟ بالکل بالکل بالکل، اس لیے کہ ایک ہے رائے بنانا، ایک کمیٹی جو کسی کو بناتی ہے کہ جناب ہم اس کو نامزد کرتے ہیں، اور ایک ہے عوام کا آ کر اس پر اعتماد کا اظہار کرنا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ اور اس کی اگلی دلیل یہ ہے کہ عمر، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، جن کو بھی خلیفہ راشد مانا جاتا ہے، کیوں مانا جاتا ہے؟ ان کا جو نامزدگی ہے وہ ہوئی ہے اسی بادشاہی نظام کے تحت، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اسے قبول نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو آپ لوگوں کے سپرد کرتا ہوں، اگر آپ مجھے مانتے ہیں اپنا امیر، اپنا خلیفہ، تو میں یہ ذمہ داری نبھاؤں گا۔ تو لوگوں کے ماننے کے نتیجے میں وہ بنے ہیں، اس لیے وہ خلیفہ راشد کہلاتے ہیں۔ صحیح، ان سے بھی نیک آدمی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس پر اعتماد اس طرح نہیں کیا گیا عوام کی طرف سے، تو ہم ٹھیک ہے وہ ایک نیک بادشاہ تھا، لیکن وہ خلیفہ اس معنی میں نہیں ہے جیسے کہ عمر بن عبدالعزیز تھے یا جس طرح کے پہلے چار خلفاء گزرے، اس لیے کہ ان پر مشورۃ المسلمین اس میں شامل کر دیا گیا، ان سے بیعت لی گئی، لوگوں نے ان کی بیعت لی ہے اور آزادانہ کی۔ یہ جو میں بیگ صاحب سے میرا سوال ہے، بیگ صاحب یہ جو میں ایک چیز اس میں اضافہ کر لوں سر، مجھے اس کی میں اجازت چاہتا ہوں۔ تو آج اگر کوئی شخص بالجبر آ کر عوام کی مرضی کے خلاف ایک ڈکٹیٹرشپ کے انداز میں آ کر اسلام کو نافذ کر دیتا ہے، اللہ کی حدود نافذ کر دیتا ہے، اسلامی قانون نافذ کر دیتا ہے، تو ہم اسے مانیں گے، اس کو وہ امیر المومنین تو ہوگا، لیکن خلیفۃ المسلمین وہ تب بنے گا کہ جب وہ عوام کی مرضی سے آیا ہو۔ یہ چھوٹا سا فرق ہے، امیر المومنین تو بن جائے گا، لیکن خلیفۃ المسلمین بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا چناؤ عوام نے کیا ہو، وہ عوام کے ذریعے سے آیا۔ تو گویا جو ایک بات کہی گئی کہ چاہے وہ آمر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، یا چاہے وہ جمہوری معاملہ ہو، اگر وہ قرآن و سنت کی بالادستی قائم رکھتا ہے تو وہ قبول ہے۔ قبول اگر جبرن آ گیا تو وہ تو ہم چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کو بھی قبول کر لیتے ہیں نا، وہ تو مجبوری ہے، لیکن یہ کہ آیا وہ فی الواقع خلیفہ بن گیا یا نہیں؟ خلیفہ وہ تب بنے گا کہ خلافت اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے پاس ہے۔ جب خلافت کی حامل امت ہے تو امت اپنی خلافت کسی کو منتقل کرے گی تو خلیفہ بنے گا نا، کہ بالجبر بن جائے گا۔ جی اچھا، اس میں امیر ہے، یہی وجہ ہے ملا عمر نے اپنے لیے ہمیشہ امیر کے الفاظ تو استعمال کیے، خلیفہ کے نہیں کیے، خلیفہ کے نہیں کیے تھے، ہاں وہ سمجھتے تھے۔ لیکن ابھی ایک جو وہاں بیٹھا ہوا ہے شام میں، وہ تو خلیفہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ہاں یہ اصل میں وہی بات ہے نا کہ دودھ کے نام پہ زہر بیچ رہے ہیں۔ صحیح، ٹھیک۔ بیگ صاحب، یہ جو جمہوریت کا لفظ ہے، جمہوری نظام کوٹ ان کوٹ، اور اسلامی جمہوریت،
یہ ایک الگ اصطلاح کے طور پہ ہونا چاہیے نا، جس میں کہ ہم ان چیزوں کو بتائیں، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ ہم نے جمہوریت کی خاطر قربانی دی، کوئی پولیٹیشین کہہ رہا ہے ہم نے فلاں جمہوریت کے نام پہ ہمارے فلاں کو شہید کر دیا گیا، فلاں ہوا. یہ کون سی جمہوریت کا وہ ریفر کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ وہ ویسٹرن جمہوریت ہے یا اسلامی جمہوریت ہے؟ کون سی کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ؟ جہاں تک جن لوگوں کو آپ نے نام لیا ہے، بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑے گا، جن کے اس قسم کے بیانات آتے ہیں انہیں نہ اسلام کا پتہ ہے نہ جمہوریت کا پتہ ہے. اس لیے وہ چند رٹے رٹائے جملے جو ہیں بول دیتے ہیں. اچھا، اصل میں ذاتی طور پر اس کو مطلب اسلامی جمہوریت کی اصطلاح جو ہے یہ اس کوئی لیکن پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نہیں، لیکن اسلامی جمہوریت اگر ہم نے اسے اسلامی جمہوریت ہی بنانا ہے تو خلافت نام برا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جمہوریت کو جو رنگ مغرب نے دیا ہے، رنگ نہیں دیا، یوں کہنا چاہیے کہ جس جمہوریت کو مغرب نے اپنا ایمان بنا لیا ہے، اپنا جزو ایمان بنا لیا ہے، اور یوں بات بالکل آپ اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح آپ قرآن و حدیث کے بارے میں بات کرتا ہے ایک مسلمان، اسی طرح آپ کو یورپ کے لوگ، وہاں کے سیاستدان وہاں اسی طرح جمہوریت کے بارے میں وہ بات کریں گے. ایسی شے جسے تبدیل کرنا ایک گناہ عظیم ہے، یہ ان کے. ہمارے ہاں وہ کیونکہ ایک غلامانہ ذہنیت ہے، ہمارے ہاں کیونکہ ایک مروبیت ہے، اور ہم ایک بہت دبے ہوئے مقروض قوم ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ اثرات ہمارے جو سو کالڈ رہنما جو ہیں ان پر ہوا ہے. لہٰذا وہ سمجھتے بوجھتے کچھ نہیں، کہہ دیتے ہیں کہ اگر جمہوریت نہ ہوئی تو یہ ہو جائے گا اور ہم وہ ہو جائے گا. کہنا تو بنیادی طور پر یہ چاہیے کہ اس ملک میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام اگر نہ ہوا تو پھر یہ ملک تباہی کا باعث بنے گا. ہاں اگر اس کے نظام کو قائم کر کے اگر آپ اسلامی جمہوریت کا نام اس کا رکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب تک وہ بنیادی شرط پوری نہیں ہوتی جس کا تصور ہی ہمارے رہنماؤں کا نہیں ہے، جو جمہوریت کے ہمیں قربانی دی. میرا صرف ہے کہ یہ جمہوریت جس کو وہ یہ ریفر کر رہے ہیں کون سی ہے؟ وہ تو مغربی جمہوریت کے قائل ہے، وہ تو مغربی جمہوریت کے قائل ہے، ان کے ذہن میں تو مغربی جمہوریت ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ساتھ ساتھ آئین کا حوالہ دیتے ہیں، اگرچہ وہ ہر دم آئین کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ریاست کا مذہب اسلام ہے، اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرارداد مقاصد ہمارا بنیادی پتھر ہے یہ ہمارا. لہٰذا وہ چاہے کچھ بھی کہے، اگر آپ انہیں ایکسپلین کرنے کے لیے کہیں گے تو ان چیزوں کا حوالہ دے کر پتھر کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ قرارداد مقاصد جو ہے وہ مطلب جب داخل کی گئی تو وہ بھی ایک طرح سے مطلب مذہبی اس کو وہ کر دیا گیا ہے. ہاں تو وہ بھی اس کے خلاف، اب تو اس کے خلاف بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. لیکن اکیلی وہ کلوز نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آئین میں بہت سی دفعات ہیں جن پر اگر خلوص نیت سے عمل کیا جائے تو اس ملک میں اسلامی نظام آ سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں سود کے خاتمے کے لیے کہا گیا ہے اس میں. اس میں ایک آخری سوال میرا بھائی صاحب سے ہوگا. بھائی صاحب، علامہ اقبال کا نظریہ جمہوریت کے حوالے سے ہم ان کی شاعری میں دیکھتے ہیں تو بڑے ہی کلیئر کٹ ان کے نظریات سامنے آتے ہیں، کچھ اس پر روشنی ڈالیں گے آپ؟ جی بس یہ تو اصل میں معروف معنی میں جو جمہوریت جو سمجھا جاتا ہے وہ وہی ہے نا کہ جس میں حاکمیت کا تصور اس کے ساتھ ہے. اور دو چیزیں ہیں، ایک تو حاکمیت کا تصور ہے اس کے ساتھ جو شرک ہے، اس کی علامہ اقبال نے نفی کی ہے. دوسرا اس میں فریب جو شامل ہے، یعنی ایک عوام کی حکومت نہیں ہے، یہ سرمایہ داروں کی حکومت. یعنی دو ڈسپشن ہیں. ایک یہ کہ اس میں ایک خرابی تو یہ ہے کہ اللہ کی حکومت کو عوام کی حکومت قرار دیا، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ عوام کی حکومت بھی نہیں ہے، وہ سرمایہ داروں کی حکومت ہے. جبکہ حکومت ایک تو صرف اللہ کے لیے ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر عوام کے لیے ہے تو پھر اسے عوام کے لیے بنایا نہیں گیا ہے، سرمایہ داروں کے لیے بنایا گیا ہے. تو یہ دو بڑی خرابیاں ہیں مغربی جمہوریت میں، جس کی نفی ہمیں علامہ اقبال. لیکن علامہ اقبال نے یہ بھی کہا ہے نا بھائی صاحب کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو یہ انہوں نے اسی معنی میں نا کہ جو انہوں نے اس کو ایک ڈسپشن دیا ہے اس میں انہوں نے سب کو برابر کر دیا. جبکہ حقیقت کیا ہوگی؟ حقیقت یہ ہوگی کہ جو عوام ہیں وہ اپنے نمائندے چنیں گے، اور نمائندے ظاہر ہے وزن کی بنیاد پر اب عام آدمی اور نمائندہ برابر نہیں رہے.
وہ نمائندہ چننے کی حد تک تو عوام برابر ہیں، لیکن چن لینے کے بعد جس قاعدے یعنی 62-63 پر پورے اترنے والے جس شخص کو اس نے چنا ہے وہ عام لوگوں کے برابر تو نہیں ہے، اصل میں جو ان کی تو نہیں چنا جائے گا. صحیح. اگر دیکھا جائے تو ابلیس کی مجلس شورا جو ہے وہ ان کے آخری دور کی نظم ہے، جس میں انہوں نے سب سے بڑا طنز کیا ہے کہ ہم نے اس بادشاہی کو، ابلیس جو کہتا ہے کہ ہم نے اس بادشاہی کو جمہوری لباس بنا دیا، جمہوری لباس، جب اور لوگوں کو دھوکہ دیا. دجل کی جو بات کر رہے ہیں، اصل دجل تو یہ ہے کہ وہی گندگی جو پہلے مطلب منوں کے حساب سے کسی ایک کے سر پر رکھی گئی تھی، وہ حاکمیت والی بات آ گئی نا. اب آپ اس کو مطلب تولا کر کے عوام کے سر پر رکھ دیں. اگر وہ اللہ کی حاکمیت کے نیچے نہیں تو شرک ہے. صحیح سے ابلیس نے کہا ہے کہ ہم نے اب مطلب لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. میں در حقیقت سابقہ بادشاہی ہے، اصل جمہوریت ہو تو اقبال کو کوئی گلہ نہیں ہے. صحیح. اور اقبال نے اپنے خطبات میں اس کو واضح کیا ہے، اور اس بات کے اقبال قائل ہیں کہ جو مغرب میں سوشل ایوولوشن ہوا ہے یہ در حقیقت دین ہے اسلام کی. گویا اسلام کا وہ ورژن کہ جس سے مسلمانوں نے آنکھیں بند کر لی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، پریزرو کیا مغرب کے ذریعے سے، اور وہاں سے وہ واپس ہماری طرف اگر آ رہا ہے تو اس وجہ سے کہ ہم وہ کافروں کی نے اس کو جو ہے وہ ہمارے تک پہنچایا ہے. تو یہ تو کوئی یہ تو الحکمت ضالۃ المؤمن وہو احق بہا حیث وجدہ. ایک چیز آصف بھائی میں آپ سے اور کرنا چاہ رہا تھا، جو ایک آیت بھی پیش کی جاتی ہے سورہ انعام کی، جی، ان تو اکثر من فی الارض والی، یضلوک عن سبیل اللہ، کہ اگر تم پیروی کرو گے اکثریت کی زمین میں تو پھر وہ تمہیں اللہ سے گمراہ کر دیں گے. جی جی. یہ ذرا اس کو دیکھیے گا کہ یہ سورہ انعام کا جو ہے یہ جو اس میں آئی ہے، اور سورہ انعام مکی ہے، اور وہاں اکثریت کفار ہے اور مسلمان اکثریت ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نواں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ایک خاص سیاق و سباق میں یہ بات کہی ہے. اس کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ ان کو جس طرح کی بھی نشانیاں دکھاؤ یہ ماننے والے نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ شیاطین کے رابطے ہیں، اور شیاطین کے ان رابطوں کے ذریعے سے اللہ چاہتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں. وہ زخرف القول غرور وہ وہی کرتے ہیں ان کی طرف، اور لتصغى الیہم افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ. تو یہ والے لوگوں کی اگر تم اطاعت کرو گے، کیونکہ اس وقت مکے میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے، تو وہ تمہیں گمراہ کرتے. اچھا یعنی کہ اس کا اس چیز کو ہم ایک قانون کے طور پہ نہیں لے سکتے. نہیں، بالکل نہیں. اگر آپ اس سے یہ نتیجہ نکالیں کہ اہل ایمان کی اکثریت کی بات کو نہیں مانو گے تو پھر اجماع کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ جی ہاں، وہ سورہ نساء کی آیت ہے نا، مدنی سورہ دور کی آیت ہے نا، وہ سورہ نساء میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. صحیح. جی، وہ اجماع کے حق میں ہے نا، سورہ نساء کی جو آیت ہے کہ سبیل المؤمنین جو ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. وہ اکثریت کے حق میں ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ مدنی صورت ہے. ایک جو خلیفہ ہوتا ہے وہ ایک تو انتظامی سربراہ ہوتا ہے، صحیح، ایک اس کی قانونی حیثیت ہے. انتظامی معاملات میں اس کے پاس ویٹو ہوگا، نو ڈاؤٹ. لیکن یہ کہ جو قانونی ایشوز ہیں جہاں پہ اس نے اجتہاد کے ذریعے سے ایک قانون نافذ کرنا ہے، وہاں پہ اجماع ہوگا. اس کا ذاتی اجتہاد جو ہے وہ مطاع مطلق نہیں ہے، اس کا ذاتی اجتہاد نہیں چلے گا. وہاں پہ اجماع کے ذریعے سے قانون سازی ہوگی اس کے ذاتی اجتہاد کے لیے. کیا یہ اجتہاد نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ہم خلفائے راشدین کو بھی دیکھیں تو فائنل ڈیسیجن تو خلیفہ کا ہی ہوا کرتا تھا. نہیں، وہاں پر یہی مثال وہ دے رہے ہیں. نورا نے ان کی بات کو مان نہیں لیا، انہوں نے اپنا آرڈر نافذ نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. جی بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی بیگ صاحب. میں تو صرف عباسی صاحب کی بات میں ایک اضافہ کرنا چاہتا تھا. انہوں نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ یہ مغرب کی جمہوریت جو ہے یہ دجل ہے، فریب ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اس میں کوئی اچھائی ہے، تو وہ اچھائی بھی کہاں سے آئی ہے؟ وہ اچھائی کیا ہے؟ وہ اچھائی ہے سوشل جسٹس کی. لیکن بنیادی طور پر اگر آپ اسلام کو دیکھیں تو اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ سوشل جسٹس. تو یہ چیز بھی انہوں نے اسلام سے لی ہے، اور جو اچھی چیز ہے وہ اس میں لے گیا. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی وہ مسترد شدہ جمہوریت لے لی ہے، اور اس میں جو سوشل جسٹس کا جو شے تھی، جو اصل شے تھی، آپ کو پتہ نا اسلام کا جو کیچ ورڈ ہے وہ انصاف، عدل ہی تو ہے. عدل اجتماعی. اگر آپ عدل کو اسلام سے نکال دیتے ہیں تو اسلام میں کیا بچتا ہے؟ جمہوریت کے مقابلے میں آپ لائیں خلافت راشدہ کو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تو خلافت راشدہ
راشدہ کا ذکر ہے نا، اور ہمارا بھی جو گولڈن پیریڈ اس نظام کا اسلام کو بطور دین نافذ کرنے کا ہے وہ وہی ہے خلافت راشدہ کے دوران. اور یہ تمام جس چیز کو آج جمہوریت پائنیئر کرتی ہے، جو بھی اس میں ایک نظام حکومت کے اندر جو بھی ادارے بنائے گئے ہیں، اگر آپ اس کے پشت پر جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس خلافت راشدہ کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ تمام جو ادارے ہیں بنائے گئے تھے. یعنی قضاء و قدر جو ہے اس کا مطلب ہے جو نظام عدل ہے وہ خلیفہ سے الگ مطلب کر دیا گیا. اس میں خلیفہ بھی پیش ہو سکتا تھا. خلیفہ بھی کو بھی عام آدمی اگر اس کے خلاف بھی کوئی مقدمہ ہے تو وہ اور ایک عام آدمی برابر ہیں، اور خلیفہ کو کوئی خصوصی اختیارات حاصل نہیں ہے کسی کی سزا معاف کر دینے کے یا کچھ کرنے کے. اچھا، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب کراچی سے جناب شجاع الدین شیخ صاحب، سینئر رہنما ہیں تنظیم اسلامی کی. شجاع الدین صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جمہوریت کا جو لفظ ہے، دیکھیے یہ ایک اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایک اسلامی اصطلاح نہیں ہے. اسلام اور جمہوریت میں آپ کیا مطابقت دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پہلی بات تو یہ واضح ہو جائے کہ اردو میں بھی ہم جمہوریت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ایک لفظ ہمارے ہاں علماء کے ہاں معروف ہے، جمہور کی رائے یہ ہے. صحیح. اس سے کبھی کبھی لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی سی کلیئرٹی پہلے ہو جائے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ جمہور کی رائے یہ ہے تو اس کے مطلب ہوتا ہے فلاں مسئلے پر اکثر علماء کی رائے یہ ہے. ٹھیک. مگر جب علماء دین آراء بیان کرتے ہیں تو وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہوا کرتی ہیں. صحیح. یہ بالکل الگ استعمال ہے لفظ جمہور یا جمہوریت کا دینی مسائل یا فقہی مسائل میں آراء کو بیان کرنے کے اعتبار سے. البتہ جو ہمارے یہاں معروف جمہوریت کا استعمال ہوتا ہے نظام کے حوالے سے، سیاسی معاملات کے حوالے سے، وہ وہی ہے جو انگریزی سے ہم نے ڈیموکریسی کا ترجمہ کیا. صحیح. اور جو رائج ڈیموکریسی ہے اور جو رائج جمہوریت دنیا کے جس کے تصور پایا جاتا ہے وہ وہی ہے جس پر ڈسکشن بھی ہوئی کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. عوام کی حکمرانی عوام کریں گے عوام کے لیے. یعنی استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے فرماتے تھے نا کہ ایک پہلا گندگی کا ٹوکرا فرعون کے سر پر تھا جس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اب وہ چھوٹی چھوٹی گندگی اسے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دی کہ عوام کی اکثریت کچھ لوگوں کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں لے آئے اور پارلیمنٹ کے ممبران کی اکثریت جو چاہے قانون پاس کر دیں. جو ہمیں بنیادی اختلاف ہے وہی جو سوال آپ نے اٹھایا کہ کیا اسلام میں اور جمہوریت میں کوئی مطابقت ہے، تو میں کہوں گا مطابقت کا لفظ بہت دور کی بات ہے، کھلا تضاد ہے. اسلام بات کرتا ہے اللہ کی حاکمیت. 3 دفعہ قرآن نے کہا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے لیے. سورہ حجرات کی پہلی آیت میں فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. تو ایک مسلمان کی حیثیت میں، میں اپنی ذاتی حیثیت میں بھی اور ہم اپنے اجتماعی معاملات میں بھی پابند ہیں کہ اللہ کو حاکم مانیں اور اپنے معاملات میں اپنی باتوں کو، اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی سیٹ کی ہوئی باؤنڈری سے آگے نہ بڑھائیں. صحیح. اس کے برعکس جو مروجہ جمہوریت یا ڈیموکریسی کے سسٹمز دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کا حاصل تو یہ ہے کہ عوام کی اکثریت نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا اور وہ منتخب نمائندے جو چاہیں بل پاس کر دیں، چاہیں تو وہ سود کو لیگلی حلال کر دیں، چاہیں تو 2 مردوں کی شادی کو معاذ اللہ حلال کر دیں. یہ اب ان کی حاکمیت ہو گئی. تو یہ تو بالکل کھلا تضاد اور شرک اور کفر ہے جب ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس مروجہ ڈیموکریسی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. اچھا، اس میں دیکھیے یہ تو ایک ہماری کیونکہ ڈسکشن کلیئر ہو گئی آلریڈی پہلے بھی اور آپ نے بھی مزید کر دی کہ اصل ایشو حاکمیت کا ہے، لیکن جو طریقے جمہوریت نے دیے ہیں مشاورت کے اور جو اس میں یعنی ان میں تو ہم یعنی کہ اگر ہم کمپیئر کریں کہ جمہوریت کی خامیاں کیا ہیں اور خوبیاں کیا ہیں تو ان میں ہمیں ابھی سوائے ایک خامی کے کہ یہ حاکمیت کا ایشو جو ہے وہ سب سے زیادہ پرابلمٹک ہے، باقی تو کوئی اور خامی نظر نہیں آتی آپ کو؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. خامیت اور بھی گنوائی جا سکتی ہیں، اور جو بھی مروجہ اس وقت جمہوریت کے جو چیمپئن کہلاتے ہیں ان ممالک کے حشر نشر کو آپ دیکھ لیں. کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے نتیجے میں اور اس کے ساتھ جو اس کے حمایتی ہیں ان کا نسلی تعصب کھل کر سامنے نہیں آ گیا؟ کیا بھارت جو ایک سیکولر اسٹیٹ بھی ہے اور جمہوریت کی چیمپئن بھی ہے، کیا وہاں انتہا پسندی کا رویہ ہندو کا وہ غالب نہیں آ گیا؟ تو وہ تو بہت ساری خامیوں پر بات کر سکتے، لیکن غالباً ایک سوال آپ نے یہ بھی اٹھایا تھا کہ
کہ اس مروجہ جمہوریت کے اندر ووٹنگ کا ایک سسٹم ہے اور ووٹ دینے والا ایک وہ شخص بھی ہے کہ جو شاید ایک پیون ہو, چپراسی ہو, ہم اس کے پروفیشن کو حقیر نہیں کہہ رہے مگر اس کی ذمہ داری کے تعلق سے بات کر رہے ہیں, اور ایک وہ شخص ہو جو ایک پروفیسر بھی ہو, ایک وہ شخص ہو جو ایک عالم دین بھی ہو, تو کیا ان سب کی آرا برابر ہو جائیں گی؟ یہ ہے جینوئن سوال کا معاملہ کہ جناب ایک طرف ایک غیر پڑھا لکھا شخص اور ایک طرف پڑھا لکھا شخص ہے, ایک طرف فاسق ہے, فاجر ہے, چور ہے, شرابی ہے, زانی ہے, ڈاکو ہے, اس سے آگے بھی آپ چلے جائیے, اور دوسری طرف ایک متقی ہے, پرہیزگار ہے, شیخ الحدیث شیخ القرآن بھی ہوگا, وہ کیمسٹری کا بھی علم رکھنے والا ہوگا, اس کی ایکسپرٹیز رکھنے والا, ان ساروں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیں گے تو ہمارے مزاج اسلامی میں یہ بات ہمیں دکھائی نہیں دیتی کہ مشاورت کے معاملات کے اندر سب کو بالکل برابر قرار دے دیا جائے. یعنی میں اپنے ایک ادارے کے اندر اگر میں ایک وہاں کا سی ای او ہوں اور اپنے بزنس کے معاملات کو چلانے کے لیے کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہوں مارکیٹنگ کے تعلق سے, تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ سارے میرے نزدیک برابر ہو جاتے ہیں, اس ایکسپرٹیز کے رکھنے والے سے مشورہ کرتا ہوں, لیکن ملک کے حکمراں کے چناؤ کے اندر ہم اتنا بڑا رسک دینے یا لینے کو تیار ہے کہ سب کی رائے بالکل برابر قرار دی جائے. اچھا, اس میں میں تھوڑا سا اس میں بیگ صاحب آپ کو شامل کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وہ ایک کمیٹی بنائی 6 افراد کی سکسیسر کے لیے, تو وہ انہوں نے تو ان میں تو ایک صاحب نے یہ بھی کہا تھا نا کہ میں تو بچوں سے بھی پوچھا. جی بالکل, اس میں سے کہ اس میں سے 4 افراد جو ہے وہ وڈرا کر گئے تھے, تو 2 ہی رہ گئے تھے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں. تو انہوں نے پھر اس کے لیے وہ فرماتے ہیں, خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے مکہ کے مدینہ کے مردوں سے پوچھا, عورتوں سے پوچھا, یہاں تک کہ گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں سے پوچھا, یعنی ایک طرح سے لوگوں کی رائے حاصل کیا. لہٰذا رائے ضرور لی لیکن اس کو کاؤنٹ نہیں کیا, اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں. جی بالکل کاؤنٹ نہیں کیا. یہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ یقینی طور پر بہت اہم ہے کہ ایک پروفیسر کا, ایک کسی نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے, ایک انجینئر کا, اور ایک ایسا شخص جو بیچارہ اسکول بھی نہیں جا سکا, علم حاصل نہیں کر سکا, اسے دنیا کا علم ہے ہی نہیں, ان دونوں کا ووٹ آج کی جمہوریت میں تو ایک جیسا ہے اور ایک ہی طرح گنا جائے گا, ایک ہی وزن ہوگا اس کا. یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ٹھیک ہے, یہ جمہوریت پر بڑا جینوئن اعتراض ہے جمہوریت پر, لیکن مصیبت اس میں یہ ہے کہ اس کا جواب بھی آسان نہیں ہے. اس لیے نہیں, میں تھوڑی تصحیح کرنے چاہوں گا. اصل میں یہ تو بات صحیح ہے کہ ایک جو مطلب مجلس شورا آپ اسے کہہ لیں, آپ پارلیمنٹ کہہ لیں, کانگریس کہہ لیں, اس کو الیکٹ کرنے کے لیے تو مطلب 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پر ووٹنگ ہوتی ہے, اور وہ لوگ جو ممبران آتے ہیں وہ تو اسی بنیاد پر آتے ہیں کہ ایک پی این کا, ایک پروفیسر کا, عالم دین کا, ان کا ووٹ برابر ہے. یہ بھی بلکہ اس میں اقتضاد موجود ہے کہ جو عام ان پڑھ طبقہ ہے یا کم پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ زیادہ ووٹ ڈالتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کم ووٹ ڈالتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن قانون سازی کا جو مروجہ جمہوریت بھی, جس کو ہم مروجہ جمہوریت کہہ رہے ہیں, اپنی اگر اصل شکل میں موجود جن ممالک میں ہے جو ترقی کر رہے ہیں, وہاں قانون سازی اس طرح نہیں ہوتی کہ کوئی ایک بل اسمبلی میں پیش کر دیا گیا اور فوری طور پر ہاتھ اٹھا, ہمارے ہاں ہوتا ہے, باہر نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھ اٹھا لیے گئے اور پھر وہ ووٹ برابر ہو گئے. نہیں, وہ مسئلہ جو ہوتا ہے قانون سلیکٹ کمیٹیز کے حوالے کیا جاتا ہے. وہ سلیکٹ کمیٹیز جو ہیں اس مسئلے کے حوالے سے جو بھی ایکسپرٹ اوپینین ہوتی ہے, اگر کوئی میڈیکل کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹروں سے رائے لی جائے گی, اگر کوئی قانونی مسئلہ ہے تو قانون دانوں سے رائے لی جائے گی. ابھی تو بات ہو رہی تھی نا, تو آپ آگے چلے گئے, ابھی تو بات ہو رہی تھی کہ لوگ اسمبلی میں کیسے آئے. ہاں نہیں, لیکن وہ بات مطلب قانون سازی جب ہوتی ہے تو قانون سازی کے لیے پراپر لوگ جو ہیں ان کی آراء لی جاتی ہیں. وہ تو بات کلیئر ہے سر, جو اسمبلی میں ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں. اب دیکھیں جو ابھی ہمارے سامنے کیا ہے, اگر ہم پاکستان کو دیکھیں, اپنا شجاع الدین صاحب آپ بھی ذرا اس پر رائے دیجیے گا کہ پاکستان میں ہم دیکھیں ہمارے ہاں جاگیردار طبقہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا ایک جاگیر ہے, اس کے کچھ لوگ ہیں, وہ پریشرائز کرتے ہیں, کہیں کوئی لسانی بنیاد پر کوئی اسلحے کے زور پر ہو رہا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں چونکہ 1 مین 1 ووٹ ہے, لہٰذا یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پڑھے لکھے لوگ پرسنٹیج میں کم ہیں ووٹ دینے میں بنسبت ان پڑھ لوگوں کے, جس طرح ان کو بسوں میں ڈال کے لایا جاتا ہے. تو یہ اب اصل بات کیا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑی خامی ہے جمہوریت کی, کہ جہاں پر جس کی دھونس ہو, جس کا روب دبدبہ چلتا ہو, وہ یہ کام کرنا. یہ خیر جمہوریت کی خامی نہیں ہے, یہ ہماری خامی ہے, یہ ہمارے لوگوں کی خامی ہے. اسے آپ جمہوریت کی خامی نہ قرار دیں, یہ تو ہمارے لوگوں کی خامی ہے. یہ تو
یہ تو ہمارے معاشرے کی خرابی ہے، ہمارے معاشرے کی خرابی ہے، یہ اسے جمہوریت کی خرابی نہ قرار دیں۔ جمہوریت کی اور بہت سی خرابیاں ہیں۔ دیکھیے ہمارا وہی بات یہ ہے کہ دودھ صحیح شکل میں بھی مل سکتا ہے اور دودھ جو ہے وہ ایک زہر کی صورت میں بھی مل سکتا ہے۔ یہ تو آپ کے لوگ کرتے کیا ہیں اس پر انحصار ہے، وہ تو ایک غلط استعمال کرتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جمہوریت میں یقین اس میں کوئی شک نہیں کہ مروجہ جمہوریت جو مغرب میں ہے اس میں بہت سے نقائص ہیں، لیکن وہ نقائص شدہ جمہوریت کا بھی ہم نے حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ یہ مزید بات اس میں ہم نے اس کا مزید حلیہ بگاڑ دیا۔ شجاع الدین صاحب آپ کی رائے اس بارے میں؟ جی اصل میں اس کے ملٹیپل اسپیکٹس ہیں نا۔ ایک تو اگر پاکستان کے تناظر میں آپ دیکھیں تو ہمارا جو تعلیمی نظام اور اس کا بگاڑ دیکھیں، ابھی بات ہو رہی تھی کہ اکثریت ووٹ ڈالنے والوں کی انہی لوگوں کی جو کم پڑھے لکھے ہیں۔ اب اگر ہم جمہوری نظام کی بات کر رہے ہیں، ذرا ایک چلتے پھرتے عام آدمی سے ذرا جمہوریت کا لفظ دکھوا کر تو دیکھ لیجیے اور ڈیموکریسی کا لفظ دکھوا کر تو دیکھ لیجیے، آپ کو مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ تو عظیم اکثریت کا حال تو تعلیمی اعتبار سے یہ ہے۔ دوسری طرف جو بات آپ نے اٹھائی 70% کے قریب ہماری آبادی وہ زراعت سے منسلک ہے اور وہ وڈیروں جاگیرداروں کے انڈر میں ہے۔ چنانچہ کبھی ایک یوں کہیے کہ اصولی طور پر سوچ سمجھ کر دی جانے والی رائے اور وہ لوگ کہ جو کچھ رائے دینے کے اہل بھی ہوں، وہ معاملہ ہمارے ہو نہیں پاتا۔ اگر اسلامی مزاج کی بات کریں تو ہمارے لفظ استعمال ہوتا ہے اصحاب الرائے، رائے دینے والے لوگوں سے رائے لینا۔ جو اسلام نے مشاورت کا حکم دیا، جس کو ہم ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں، لمٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی یہ بھی فرمایا کہ جس رائے پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما متفق ہو جاتے ہیں میں اس کے خلاف عمل نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے بہت ہی چھوٹے گروپ سے چند صحابہ سے مشورہ لیا، کبھی آپ نے مجمع عام میں بھی مشورہ لیا۔ تو یہ تو رائے لینے کی اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ کس نوعیت کی رائے لی جا رہی ہے اور کتنے بڑے گروپ سے لی جائے۔ لیکن ایک اہم اصول یہ ہوتا ہے جس کو ہمارے فقہا کہتے ہیں اصحاب حل و عقد، وہ لوگ کہ جو سوچ سمجھ رکھنے والے ہوں، رائے دینے کے قابل ہوں، جس معاملے پر رائے لی جا رہی ہے اس کے کچھ معاملات کو سمجھتے بھی ہوں، ان سے رائے لی جائے۔ اگر آج ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ 18 سال کا ایک لڑکا وہ بالغ ہو گیا، وہ رائے دے سکتا ہے، تو سوال یہ کہ 90 برس کا ایک بوڑھا جس کی عقل معاف ہو چکی ہے وہ بھی اس قابل ہے کہ وہ رائے دے؟ اور کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 15 برس کا کوئی نوجوان ہو جو بڑا ذہین ہو اور اس کو رائے دینے سے روک دیں گے؟ تو اگر عمر کے تعین کی بات کی جا سکتی ہے تو لوگوں کے فہم اور فراست، لوگوں کی معاملہ فہمی، اس کا بھی کوئی کرائٹیریا، لوگوں کا کردار، اس کا بھی کوئی کرائٹیریا مقرر کیا جا سکتا اور کیا جانا چاہیے۔ صرف عمر پر ہم بیس کیوں کرتے ہیں کہ 18 سال کا ہو گیا تو ووٹ دے سکتا ہے، اس سے کم نہیں دے سکتا؟ تو یہ بہت سارے پہلو ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر رائے قائم کی جائے۔ بیگ صاحب اس والے سے آپ بتائیے۔ دیکھیں وہ میری بات نامکمل رہ گئی تھی جی، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑا جینون اعتراض ہے جمہوریت پر، جو کہ ایک بالکل ہی لا علم آدمی اور ایک پروفیسر اس طرح جو بات ہوئی ہے ان کو ایک درجہ دے دیا جائے ووٹ میں۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا جواب بھی بہت مشکل ہے اور اس کو مزید شیخ صاحب نے بات کو بڑھایا ہے کہ جو ہم اصحاب الرائے کی بات کرتے ہیں، جو ہم طبقے میں ذہین لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ 15 سال کا لڑکا ذہین ہو سکتا ہے جبکہ 90 سال کا آدمی جو ہے وہ بالکل عین ممکن ہے کہ وہ پاگل ہونے کی سٹیج پر پہنچا ہو، بالکل ذہنی اس کا معاف ہو چکا ہو۔ لیکن اس میں مسئلہ ایک ہے، اعتراض صحیح ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہو ول سلیکٹ کہ 15 سال کا یہ لڑکا واقعتاً اس قابل ہو چکا ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ ہے اس میں مشکل کہ یہ 15 سال کا لڑکا تو واقعی اس قابل ہو چکا ہے کہ اس کو حق دے دے۔ ذرا میری بات سن لیجیے، اور یہ جو 70 سال کا بابا ہے اس کا ذہن معاف ہو چکا ہے، اس کو نہیں حق ہونا چاہیے۔ ہاؤ ول وی ڈیسائیڈ کہ کس طرح یہ ممکن ہوگا؟ یہ ہے اس کا اصل اس مسئلے میں جو مشکل درپیش آتی ہے۔ وگرنہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ بندوں کو گنا نہیں جانا چاہیے، بندوں کو تولا جانا چاہیے، لیکن تولنے کا کیا معیار ہوگا، وہ میزان کیسے سیٹ کیا جائے گا، یہ ہے جس کا جواب ہم نہیں دے پا رہے۔ اس کا جواب چاہیے کہ کیا اولو الالباب ہم کس طرح طے کریں گے، اصحاب الرائے ہم کس طرح طے کریں گے۔ مثال کے طور میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ فرض کرو تقوی کو بنیاد بنا دیا جائے، ایک منٹ سے تقوی ناپ نہیں سکتے آپ، کس طرح ناپیں گے؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے دنیا کا سب سے متقی پرہیزگار آدمی زرداری، کس طرح فیصلہ کریں گے کہ فلاں ہے اور فلاں نہیں ہے؟ نہیں آئین میں وہ دفعہ 62-63 تو ہے نا موجود، مطلب ہے اس کے روح سے تو سر کوئی بھی کوالیفائی نہیں کرتا۔ نہیں، اس کا معاملہ یہ ہے وہ یہ 62-63 جو یہاں بھی وہی بات آ جائے گی، وہ آئین کا حصہ نہیں تھی، وہ ایک عامر نے، جسے آپ کہہ رہے ہیں ایک فوجی عامر نے آئین میں گھسایا تھا۔
تو سوال یہ ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ بندہ 62-63 میری رائے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اس کا کون فیصلہ کرے گا کہ یہ 62-63 پہ پورا اترتا ہے یہ نہیں اترتا؟ اور اگر آپ اس طرح اس کے چھلنی لگانی شروع کریں گے تو 5 سال آپ یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ کون اترتا ہے اور کون نہیں۔ تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے، اس کا بڑا سوچ سمجھ کر بیٹھ کر کچھ لوگوں کو مشاورت کر کے حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ کوئی معیار تو بنانا پڑے گا، کوئی اسٹینڈرڈ بنانا پڑے گا، اس کے لیے محترم امیدواروں کے لیے بھی اور رائے دینے کے لیے بہرحال ایک فلٹر تو ہوگا، کوئی عمر کا ہوگا یا کوئی تعلیم کا ہوگا، کوئی فیکٹرز تو ہوں گے نا۔ میں سمجھتا ہوں شاید شیخ صاحب اس کا جواب دے۔ جی شیخ صاحب اس حوالے سے آپ کچھ رائے دیجیے۔ دیکھیے جیسے 62-63 کا ذکر آیا نا، اس پہ ڈیبیٹ ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اسی طرح دینی مسائل کے بیان میں جو گواہی دینے کے کم از کم تقاضے ہیں، اس میں کم سے کم تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ کبائر کا مرتکب نہ ہو، یعنی کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ وہ آپ کی بات بجائے کہ 62-63 اپلائی کریں گے تو کوئی بھی میسر نہیں آئے گا، لیکن اصول تو سامنے رہنا چاہیے کہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا کوئی شخص وہ گواہی دینے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ کبائر کا اظہار تو ہو جاتا ہے نا، ایک آدمی نماز ادا ہی نہیں کر رہا، باجماعت مسلمان مرد کی بات ہو رہی ہے، معروف بات ہے۔ اسی طرح اگر اس کے ظاہر کے اعمال میں کوئی کبیرہ گناہوں میں ارتکاب اس کا دکھائی دیتا ہے تو رائے دینے کا اس کو حق نہیں دینا چاہیے۔ یہ ظاہر کے معاملات، تقویٰ تو دل کی کیفیت ہے، ہم اس کی بات نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ظاہر کے معاملات میں کم سے کم کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو، یہ ایک معیار ہو سکتا ہے۔ کوئی کم سے کم اس کی تعلیمی قابلیت ہو، یہ ایک معیار ہو سکتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ البتہ میں نے ایک بات درمیان میں اور بھی عرض کی تھی کہ مشاورت کبھی بہت ہی چھوٹے گروپ سے بھی ہو سکتی ہے اور کبھی بہت بڑے گروپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ وہ لوگ کہ جن کو ہم حکمرانی کی ذمہ داری پہ لانا چاہ رہے ہیں، لفظ پارلیمنٹ تھوڑی دیر کے لیے کہہ لیجئے، ان کے لیے رائے لینا، اور ایک ہے جیسے کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بات بیان کی تھی کہ جو مختلف ممالک کے اندر جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے، کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو ایکسپرٹ اوپینین بھی لیا جاتا ہے۔ ایک ہے اس سطح کے اوپر مشاورت کا معاملہ، تو یہ مشاورت کہ کس کو حکمرانی کے لیے لایا جائے، اس کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں بڑے پورے ملک کی سطح پر، اور جب اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ نے مشورے کرنے ہیں تو وہ مشورے پھر ان سے بھی لیے جائیں جو ایکسپرٹیز رکھنے والے ہوں مختلف معاملات کی، کبھی وہ دینی معاملات ہوں گے، کبھی خاص وہ دنیا کے ٹیکنیکل معاملات ہوا کریں گے۔ تو مشاورت، دین کہتا ہے مشاورت ضرور ہونی چاہیے، اور اس میں میں اصول عرض کر رہا ہوں کہ وہ کبھی چھوٹا گروپ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بڑا گروپ بھی ہو سکتا ہے۔ جی اچھا، اس میں چونکہ پروگرام کا وقت اب محدود ہے تو میرا ایک آخری سوال آپ تینوں حضرات سے ہے۔ پاکستان کے اندر آمریت بھی رہی ہے، جمہوریت بھی رہی ہے، اور پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ جمہوریت بہت مقدم ہے اور جمہوری عمل چلتے رہنا چاہیے اس ملک کے لیے۔ پاکستان کے لیے کس قسم کی جمہوریت کو ہم، یعنی کہ اگر ہم سمجھے کہ ابھی اگر کہا بھی جاتا ہے کہ ہمارے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے سارا کچھ، تب بھی ہمارے حالات سارے کے سارے دنیا کے سامنے ہے کہ ہم کس طرح ہیں اور ہمارے ہاں کس طرح کے لوگ اسمبلیوں میں آ رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ کیا سجیشن ہے آپ کی کہ کیا تبدیلی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو اور اسلامی جمہوریہ کا جو لفظ ہے وہ پوری طرح اس پہ انطباق ہو سکے؟ شجاع الدین صاحب آپ پہلے بتائیے، پھر بیگ صاحب اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھوں گا۔ دیکھیے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے ہم مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، ہم کلمہ گو مسلمان ہیں مگر ہمارا کردار وہ اسلام کے مطابق نہیں۔ اسی طرح ہمارے آئین کو ہم نے مسلمان کر رکھا ہے۔ یہ پاکستان کلمہ گو ایک ملک ہے مگر طرز عمل ہمارا وہی ہے اجتماعی سطح پر جو ہمارا انفرادی سطح پر ہے۔ کم از کم مجھے آپ اجازت دیں تو وہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ ہم دعوے دار ہیں کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی اور ہم دعوے دار ہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی، مگر اسی آئین کے اندر چور دروازے رکھے ہوئے ہیں اور ججز بیٹھ کر وہ لیم ایکسکیوزز لے کر آتے ہیں کہ لکھا ہوا بھی رہے اور ہمیں کچھ کرنا بھی نہ پڑے۔ تو پہلی بنیادی بات تو ہے کہ اس اسپرٹ کے ساتھ کہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا اور اس اصول پر عمل کے قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہ ہو، اس پر عمل درآمد۔ دوسری بات یہ ہے کہ 62-63 کا ہم حوالہ تو دیتے ہیں اور اس کو مذاق میں بھی اڑا دیتے ہیں، مگر اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ میں نے بڑی آئیڈیل بات آپ کے سامنے کہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اور اگر فی الوقت یہ اگر نہیں ہو رہا تو وہی بات کہ پہلی مرتبہ تو ایک انقلابی راستے کے ذریعے سے اللہ کی حاکمیت کے قیام کی ضرورت ہے۔ اس انقلابی راستے کے ذریعے جب اللہ کی حاکمیت واقعتاً تسلیم کی جائے گی
تب اس کے ذیل میں بقیہ معاملات جو ہیں وہ طے کیے جا سکتے ہیں. جی جی بیگ صاحب یہ بڑی اہم بات آئی ہے کہ یہ کیونکہ جب شجاع الدین صاحب یہ بتا رہے تھے تو ذہن میں سوال اٹھ رہا تھا کہ بھائی اگر جیسے انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے بھی جو جج ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی بیچ میں سے لوپ ہول نکال دیتے ہیں کہ وہ شق بھی برقرار رہے اور ان کا مطلب بھی حل ہو جائے، تو جسے ہم کہیں نا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. یہی بات جو میں اعتراضات کی بات کر رہا تھا نا، بڑی اچھی بات کی ہے شیخ صاحب نے کہ اصل میں تو آغاز میں جب تک ایک انقلابی طرز پر ایک موجودہ نظام کو بالکل اس کا بالکل تیا پانچا نہیں کر دیا جائے گا، پھر اس کی بنیاد پر جب ایک نیا نظام بنے گا، ایک انقلاب کی ضرورت ہے اور اس میں سب کچھ یعنی اس میں مرمت کی نہیں، بلڈوز کرنے کی ضرورت ہے، بالکل گرا دینے کی ضرورت ہے بنیادوں سے. ایک نیا نظام آئے، اس میں پھر جب یہ شرائط رکھی جائیں گی نا کہ امیدوار کے لیے یہ شرائط ہیں، ووٹر کے لیے شرائط ہے، وہ قابل قبول ہوں گی، وہ ایک باقاعدہ نظام کے تحت ہوں گی. لیکن اگر آپ اس جمہوری نظام میں کچھ پیوند لگا کر کہیں گے اگر یہ لگا دیں، اگر یہ کر دیں، اگر وہ کر دیں، تو وہ ناقابل عمل ہے، وہ ایسا نہیں ہو سکے. ضیاء الحق صاحب جب آئے تھے تو وہ بظاہر لگتا تھا کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ بھی پاسبل تھا وہ ایسی چیزیں کر جاتے؟ بڑی افسوس کی بات ہے، اصل میں وہ ہر وہ کام کرنا چاہتے تھے اسلام کے حوالے سے. میں ان کے اسلام کے حوالے سے خلوص پر کسی طرح شک نہیں کرتا، لیکن ہر وہ کام جو ان کی کرسی سے ورے رہے، بس جو ان کے کرسی کے قریب آتا تھا وہ اسلام ان کو نہیں چاہیے تھا. تو بیگ صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ایک میدان کلیئر ہونا چاہیے؟ بالکل، اس سے ایک دفعہ چٹیل میدان بننا ہوگا، اس کے بعد نئے نظام کے لیے اس کے بعد بنیادوں سے ایک نیا نظام کھڑا کرنا پڑے گا. اس نئے نظام میں آپ جتنی بھی شرائط لگائیں گے پھر آپ کے سامنے آئیں گے اصحاب الرائے، پھر آپ کے سامنے ساری بات. اس نظام میں سے آپ نہیں نکال سکتے، چاہے 62-63 ہی پڑی کیوں نہ ہو، چاہے 62-63 کے ساتھ 64 بھی لگا دیجئے، یہ نہیں ہوگا. اس میں ترامیم کر کے اس میں پیوند لگا کر یہ نہیں ہوگا، ایک نئے نظام کے تحت ہی ہوگا، اس کے بعد پھر اس کو چلایا جائے. جی پھر اس کو جی اصل میں اس مسئلے میں دو رائے ہیں. ایک رائے تو آپ کے سامنے آ گئی کہ پورا انقلاب آئے اور بالکل اس سسٹم کو ختم کر دیا جائے اور پھر آئے. اور بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ نظام تبدیل کرنے کے لیے ایک انقلاب کی ضرورت ہے، پھر اس نظام کو چلانے کے لیے اس میں پھر مطلب وہ چیزیں لی جا سکتی ہیں جو مطلب مروجہ جمہوریت میں سے اچھی چیزیں لی جا سکتی ہیں. لیکن ایک دوسری رائے جمہوریت کے جو بڑے چیمپئنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہمارے ہاں الیکشنز ہوئے نہیں، 70 سال ہونے کو آ گئے ہیں، زیادہ عرصہ تو ماشاء اللہ کے تحت گزرا ہے، آٹوکریسی کے تحت گزرا ہے، موقع ہی نہیں دیا گیا اس جمہوریت کو چلنے کا. یہاں پر بار بار الیکشنز ہوں گے تو وہ چیزیں صاف ہوتی چلی جائیں گی. لیکن بات وہی ہے کہ پچھلے اب جو 10 سال ہیں 3 الیکشنز تو ہو چکے ہیں، اور 3 الیکشن میں تو کوئی، اور چوتھے الیکشن میں جو سر پر کھڑا ہے اس میں بھی کوئی بہتری کی گنجائش نہیں. جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کلیئر ہو؟ سیاست دانوں کے بیان آن ریکارڈ ہیں کہ آپ کی سینٹ خریدی جا سکتی ہے، آپ کی سینٹ کی قیمت اتنے ارب روپے ہے، آن ریکارڈ ہے سیاستدانوں کے بیانات. اور بہرحال چلے اپنے ملک کی جمہوریت کو چھوڑ دیں، امریکہ میں جو انتخابات ہوئے ہیں اور ایک بزنس ٹائکون جو ہے وہ صدر بن گیا ہے، وہاں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہاں تو بالکل وہ ہے ہی ملٹی نیشنلز کا، ان کے جو مفادات ہیں ان کو جو سیف گارڈ کرنے والا، ان کے مفادات کا تحفظ کرنے والا جو ہے وہ اسی قسم کا جو آدمی ہے وہ اس کو لے آتے ہیں. اور اسی لیے پھر ان کا وہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ حکومت ہی وہاں ملٹی نیشنل کمپنیز کی ہے. امن اور جنگ کی صورتحال بھی وہاں تو، کیونکہ ان کی تو بیسیکلی جو انڈسٹری ہے وہ عام انڈسٹری ہے، اور وہ کہیں دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی جنگ ہوتی رہے تو ان کا وہ اکانومی جو ہے چلتی ہے. تو اس میں لیے جو برابر آپ بالکل اس کی جمہوریت کو ہماری والی جمہوریت لے لیں یا وہ امریکہ والی جمہوریت لے لیں، ایکچوئل جمہوریت تو کہیں نہیں ہے. ملاوٹ اور دجل تو ہر جگہ موجود ہے. لہٰذا اگر آپ کہیں کہ بار بار الیکشن ہوتے رہیں گے تو وہی اگر ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو اصل بات تو ابلیس کے حوالے سے جو اقبال کہہ گئے ہیں وہ ایک ماسٹر پیس ہے. تو وہ تو ہے نا، وہ تو بات حقیقت ہے کہ پہلے ایک بادشاہ ہوتا تھا، اس کے سر پر وہ گندگی کا ڈھیر رکھا ہوتا تھا. وہ بھی انہی سرمایہ داروں اور انہی جاگیرداروں کی طاقت سے وہ اس کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا، یہ نہری نظام میرے تحت، میں جس کا چاہوں نہر کا پانی جاری کر دوں، اس کا چاہے پانی بند کر دوں. اس نے رب کو خالق کے معنی میں تو استعمال نہیں کیا تھا، وہ نظام چلا رہا، تو اس نظام کے حوالے سے اپنے آپ کو رب کہا تھا. تو نظام تو آج آپ تعریف بھی کریں گے کہ امریکہ کے اندر نظام ہے، اپنے مفادات کی حد تک وہاں عدل و انصاف بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ جب وہاں پر وہ بھی ایک مطلب واقعہ ہوا تھا جرمنی کے اندر، بلکہ 2 واقعات ہو چکے ہیں جہاں توہین رسالت کے حوالے سے وہ ہوا ہے، انصاف وہاں پر ان کو لوگوں کو تو نہیں ملتا.
تو یہ مطلب بالکل ایک ریلیٹو سی چیزیں ہیں. جی ایوب بیگ صاحب، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. ناظرین، یہ ہمارا تھوڑا سا ایک جسے ہم کہیں انالیسس تھا جمہوریت کے اوپر، اور ہم نے کوشش کی کہ کچھ اس کی تعریف، کچھ اس کی خامیاں، کچھ اس کی تاریخ اور اسلام کی کیا منشا ہے اس حوالے سے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں. لیکن ایک بات جو اس پروگرام کے آخر پہ میں کہنا چاہوں گا کہ جمہوریت بھلے اچھی بھی ہو، اور جو ہمارے آئین میں سب کچھ لکھا ہوا ہے جس کے مطابق ہم اپنے آئین کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین کہتے ہیں، اگر وہ چیزیں نافذ العمل نہیں ہیں تو پھر وہ جمہوریت کس کام کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی حاکمیت کا جو ذکر ہمارے آئین میں موجود ہے اس کے تحت اگر جمہوریت ہے تو ہے، اگر نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک دفعہ اس نظام کو تبدیل کیا جائے. اور اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، جس کو ہم انقلاب نبوی کہتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہو کر اس نظام کو تبدیل کیا جائے، اور صحیح جو جمہوریت کا جو کانسیپٹ ہے، جو کہ اسلام سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کرام خلفائے راشدین سے استنباط ہے، اس میں جو بھی چیزیں ان سے رہنما اصول اس میں لیے گئے ہیں، اس کی بنیاد پر جب ہم کوئی نظام قائم کریں گے تو انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے بہت مبارک اور پاکستان کی جسے ہم کہیں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کا انشاءاللہ باعث ہوگا. اپنے پروگرام کی، ہمارا جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.